بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا سوال ہے کہ حج اور عمرے میں سر منڈوانا بہتر ہے یا بال کٹوانے بہتر ہیں؟ قرآن و حدیث میں اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ تو سب سے پہلے جو ہے قرآن پاک کی وہ آیات جن میں حج اور عمرے کا ذکر ہے وہ میں عرض کرتا ہوں۔ تو پہلی جو آیت ہے یہ سورۃ فتح کی 27 نمبر آیت ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں، بے شک اللہ نے سچ کر دکھایا اپنے رسول کا سچا خواب، بے شک تم ضرور مسجد حرام میں داخل ہوگے اگر اللہ نے چاہا، امن و امان سے اپنے سروں کے بال منڈواتے یا کٹواتے ترشواتے بے خوف، تو اس نے جانا جو تمہیں معلوم نہیں، تو اس سے پہلے ایک نزدیک آنے والی فتح رکھی۔ یہ ترجمہ احمد رضا خان صاحب کا ہے۔ اب اس نے یہ دونوں معنی لکھ دیے کہ بال کٹواؤ یا منڈواؤ، یعنی استرے سے سر صاف کروا لو یا کینچی سے تھوڑے سے کاٹ لو، یہ ان کا ترجمہ ہے۔ آگے اس میں ہے کہ بھئی دونوں انہوں نے لکھ دیے، اللہ تبارک تعالیٰ نے جو فرمایا انہوں نے یہ اس کا ترجمہ کیا۔ اب اس کے آگے جو ہے دوسری یہ سورۃ بقر اور 196 نمبر آیت ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں، اور حج اور عمرہ اللہ کے لیے پورا کرو، پھر اگر تم روکے جاؤ تو قربانی بھیجو جو میسر آئے، اور اپنے سر نہ منڈاؤ جب تک قربانی اپنے ٹھکانے نہ پہنچ جائے، پھر جو تم میں بیمار ہو یا اس کے سر میں کچھ تکلیف ہے تو بدلہ دے روزے یا خیرات یا قربانی، پھر جب تم اطمینان سے ہو تو جو حج سے عمرہ ملانے کا فائدہ اٹھائے اس پر قربانی ہے جو میسر آئے، پھر جسے مقدور نہ ہو یعنی جو طاقت نہ رکھتا ہو تو 3 روزے حج کے دنوں میں رکھے، اور 7 جب اپنے گھر پلٹ کر جائے، یہ پورے 10 ہوئے۔ یہ حکم اس کے لیے ہے جو مکے کا رہنے والا نہ ہو، اور اللہ سے ڈرتے رہو اور جان رکھو کہ اللہ کا عذاب سخت ہے۔ یہ 2 آیات جو ہیں یہ قرآن پاک میں کہ اس میں سر منڈانے کا بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، لیکن یہ ترجمہ ہے مولانا احمد رضا خان صاحب کا۔ کئیوں نے اور بھی اس کا لفظ لکھا ہے کہ سر منڈاؤ اور بال ترشواؤ، تو انہوں نے یا لکھا ہے کہ سر منڈواؤ یا کٹواؤ۔ اب اس کے بارے میں دیکھنا ہے، کیونکہ قرآن پاک کو سب سے زیادہ صحیح اللہ کا نبی سمجھتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان آیات پر جو عمل کیا ہے وہ کیا کیا ہے۔ کیا آپ نے بال کٹوائے یا آپ نے اس طرح سے بال صاف کروائے؟ تو اب یہ ہے مشکوٰۃ شریف جلد اول سر منڈانے کا بیان، اس میں 2529 نمبر حدیث ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہا حضرت معاویہ نے مجھ سے کہا کہ مروہ کے پاس پیکان تیر کے ساتھ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال کاٹے، یعنی آپ نے سر منڈوایا نہیں، مروہ کے پاس بال کاٹے۔ یعنی عمرے کا جو طریقہ جو ارکان ہے اس کے 3 ہی ارکان ہیں۔ پہلا ہے کہ احرام باندھ کر خانہ کعبہ شریف کا طواف یعنی 7 چکر، اور حجر اسود کا استلام کرنا یعنی اس کو چومنا، اگر پاس نہیں پہنچ سکتے تو دور سے ہی ہاتھ کھڑا کرنا اس کے برابر اللہ اکبر کہہ کر ہاتھوں کو چوم لینا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، اور دوسرا اس کا رکن ہے
صفا اور مروہ کی سعی، یعنی وہاں دوڑنا چلنا، اس کے بھی 7 چکر ہیں۔ کعبہ شریف کا بھی طواف کے 7 چکر ہیں، اور صفا سے شروع ہوتے ہیں تو مروہ پر 7 چکر پورے ہو جاتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب مروہ پہ پہنچے، 7 چکر پورے ہو گئے تو آپ نے تھوڑے سے بال تیر کے ساتھ کٹوا لیے۔ تو اس طرح یہ پھر تیسرا ہوتا ہے بال کٹوانا، تو آپ نے وہاں بال کٹوا لیے۔ اب بھی وہاں جو بھی جاتے ہیں عمرہ کرنے والے حاجی لوگ، تو وہاں وہ مروہ پہ بال تھوڑے سے کٹوا لیتے ہیں۔ اور یہ جو اس طرح سے سر صاف کرواتے ہیں جس کو ٹینڈ کہتے ہیں، تو یہ پھر باہر جا کر بازار میں کرواتے ہیں۔ حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان پاک کہ جب طواف کعبہ ہو گیا، سعی صفا مروہ کی ہو گئی، اور بال ترشوا لیے، تھوڑے سے کٹوا لیے مروہ پہ جا کے، تو عمرہ جو ہے وہ اس کا مکمل ہو گیا۔ اب وہ احرام کی پابندیاں جو ہیں وہ اس پر ختم ہو گئیں، وہ کھول سکتا ہے، اپنے کپڑے پہن لے، عمرہ مکمل ہو گیا۔ تو یہ باہر جا کر جو سر منڈواتے ہیں، یہ بھائی لوگوں نے ایسے ہی ایک رواج بنایا ہوا ہے، اس کا کوئی حکم نہیں ہے۔ تو اب اس کے آگے جو حدیثیں ہیں حج کے بارے میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیں آپ نے ایک ہی حج کیا ہے جس کو حجۃ الوداع کہتے ہیں، کیونکہ 9 ہجری میں حج فرض ہوا اور 10 ہجری میں آپ نے حج فرمایا، اور مکہ بھی 10 ہجری میں فتح ہوا۔ تو ایک ہی آپ نے حج فرمایا، تو اس میں آپ نے دیکھیں اب قرآن پاک کو سب سے زیادہ صحیح آپ سمجھتے ہیں۔ اگر اللہ کا حکم یہ ہوتا کہ سر منڈواؤ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ضرور منڈواتے۔ تو اس میں آپ دیکھیں انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، یہ بھی مشکوٰۃ شریف کی حدیث ہے، 2532 نمبر ہے۔ انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم منا آئے اور جمرہ کے پاس آئے، یعنی وہ شیطان جو کھڑے ہیں جن کو پتھر مارتے ہیں، پاس آئے، اس پر کنکر مارے، پھر منا میں اپنے مکان میں آئے، یعنی اپنے خیمے میں، اپنی ہودی ذبح کی، پھر سر مونڈنے والے کو یعنی نائی کو بلایا، اپنے سر کا دایاں حصہ اس کے آگے کیا، پھر ابو طلحہ انصاری کو بلایا، اس کو وہ بال دے دیے، پھر بایاں حصہ آگے کیا، ادھر سے بھی بال کٹوائے، وہ بھی ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ کو دے دیا، اور فرمایا اس کو لوگوں میں تقسیم کر دو۔ اب دیکھیں ایک ہی آپ نے حج فرمایا ہے، اس میں اگر پہلے آپ سر منڈا لیتے، اس طرح سے زلفیں صاف کروا لیتے، تو پھر یہ جب آپ نے قربانی کر لی تو پھر اب اس میں جب اس طرح سے صاف ہو تو 10 منٹ کے بعد یا 1 گھنٹے کے بعد تو بال نہیں ہوتے وہاں سر کے اوپر، جو وہ کاٹ کے اب آپ دے رہے ہیں کہ یہ لوگوں میں تقسیم کر دو۔ تو اس طرح بھائی سر منڈوانے کا یعنی اس طرح سے سر صاف کروانے کا سرکار سے کوئی ثبوت نہیں ہے۔ اب اس میں دیکھیں یہ جو قرآنی دونوں آیات ہیں تو وہ عورتوں اور مردوں کے لیے یکساں ہیں، یہ نہیں کہ حج اور عمرے کی عورتوں کے لیے کوئی علیحدہ آیات نازل ہوئی ہیں۔ تو اس میں اگر بال کٹوانے کا ہی ہوتا تو پھر عورتوں مردوں دونوں کے لیے ہونا تھا کہ سر صاف کرواؤ اس طرح سے، لیکن آگے جو حدیث ہے وہ 2535 نمبر مشکوٰۃ شریف جلد اول میں علی علیہ السلام اور عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو سر منڈانے سے منع کیا۔ اب دوسری حدیث بھی اسی کی ہے، 2536 نمبر، کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورتوں پر سر منڈانا لازم نہیں، عورتوں پر بالوں کا کٹانا ہے۔ تو اس طرح بھائی اگر یہ سر منڈانے کا ہی اللہ حکم دے رہے ہوتے تو نبی تو قرآن پاک پر جو کتاب بھی جس نبی پر نازل ہوتی ہے اس پر عمل کرتا ہے اور اسی کی تبلیغ کرتا ہے، یہ نہیں کہ اس کو چینج کرتا ہے۔ تو اس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی بال کٹوائے اور صحابہ سے بھی فرمایا بال کٹواؤ۔
اب اس میں آگے دیکھتے ہیں، یہ ابن ماجہ، اس میں 3044 نمبر حدیث ہے۔ ابن ماجہ جلد دوم۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ بال منڈانے والوں پر رحم فرمائے۔ صحابہ نے عرض کیا اور کٹوانے والوں پر، کیونکہ کئی صحابہ نے بال کٹوائے اس کے مطابق، اس حدیث کے مطابق، اور کئیوں نے ٹینڈ کروائی، بال منڈوائے، سر منڈوا لیا۔ تو کٹوانے والوں پر یا رسول اللہ، آپ نے فرمایا اللہ بال منڈانے والوں پر رحم فرمائے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور کٹوانے والوں پر؟ آپ نے پھر فرمایا اللہ بال منڈوانے والوں پر رحم فرمائے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، اور کٹوانے والوں پر؟ آپ نے فرمایا اور کٹوانے والوں پر بھی۔ تو اس میں آگے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ آپ نے بال منڈانے والوں کے لیے 3 بار دعا کیوں کی اور بال منڈانے والوں پر 1 بار؟ آپ نے فرمایا اس لیے کہ یہ جو بال کٹوانے والے ہیں انہوں نے کسی قسم کا شک نہیں کیا، یعنی انہوں نے شک نہیں کیا، یعنی ان کو کوئی شک نہیں تھا۔ جیسے سرکار نے فرمایا کہ بال کٹوا لو تو انہوں نے کٹوا لیے، 1 انچ کٹوائے، 2 انچ کٹوائے، جتنے بھی ان کی سمجھ میں آئے انہوں نے کٹوا لیے۔ اور جنہوں نے منڈوائے ان کے لیے آپ نے فرمایا 3 بار، اس لیے میں نے دعا کی کہ ان کو شک تھا کہ 1 انچ کاٹیں، 2 انچ کاٹیں، کتنے کاٹیں۔ تو جب ان کو یقین نہیں آیا کہ کتنے کاٹنے ہیں تو انہوں نے پھر سر بالکل اس طرح سے صاف کروا لیا کہ جتنا بھی حکم ہوگا وہ آپ بالکل صاف کر لو تو وہ اتنے ہو جائیں گے۔ تو انہوں نے اپنے شک کی بنا پر منڈوائے۔ تو اب شک والوں کا کام تو نہیں کرنا چاہیے، جیسے کٹوانے والوں نے کوئی شک نہیں کیا تو بغیر شک کے میرا بھائی بال کٹوانے چاہیے۔ اب اس کے آگے جو ہے بخاری شریف ہے، اس میں بھی دیکھ لیتے ہیں۔ اس کی حدیث نمبر یہ ہے جلد اول بخاری شریف، حدیث نمبر 1467 نمبر۔ اس میں دیکھیں یہ حدیث ہے کہ کچھ صحابہ ابو نعیم نے حدیث بیان کی، ان سے ابو شہاب نے کہ مکہ عمرہ کا احرام باندھ کے یوم ترویہ سے 3 دن پہلے پہنچا۔ اس پر مکہ کے کچھ لوگوں نے کہا اب تو تمہارا حج مکی ہوگا، یعنی ثواب کم ملے گا۔ تو میں عطا کی خدمت میں حاضر ہوا، عطا بھی صحابی ہے، یہی پوچھنے کے لیے۔ انہوں نے فرمایا کہ مجھ سے جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے حدیث بیان کی، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کیا جس میں آپ اپنی قربانی بھی ساتھ لائے تھے، اونٹ قربانی کے ساتھ لائے تھے، یعنی حجۃ الوداع، کیونکہ سرکار نے ایک ہی حج فرمایا، اسی کو حجۃ الوداع کہتے ہیں۔ آپ کا پہلا اور آخری بس ایک ہی حج ہے۔ صحابہ نے صرف حج کا احترام باندھا تھا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ارشاد فرمایا کہ عمرہ کا احرام باندھ لو اور بیت اللہ کا طواف کرو، صفا مروہ کی سعی کرو، اور اس کے بعد بال ترشوا لو، بال ترشوانے کے بعد احرام کھول دو۔ تو پھر جب حج کے ایام شروع ہوں تو دوبارہ احرام باندھ لو۔ تو اس پر صحابہ نے عرض کی کہ ہم کیسے عمرہ کیسے کریں، ہم نے تو حج کا احرام باندھا ہے۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس طرح میں کہہ رہا ہوں ویسے ہی کرو، اگر میرے ساتھ قربانی نہ ہوتی تو خود میں بھی اسی طرح کرتا جس طرح تم سے کہہ رہا ہوں۔ اب میرے لیے کوئی چیز اس وقت تک حلال نہیں ہو سکتی جب تک میرے قربانی کے جانوروں کی قربانی نہ ہو جائے۔ چنانچہ صحابہ نے آپ کے حکم کی تعمیل کی۔ تو بخاری صاحب لکھتے ہیں کہ اس سے زیادہ صحیح مرفوع حدیث
اور کوئی نہیں ہے، یعنی عمرے کے بھی انہوں نے کہاں لکھے کہ بیت اللہ شریف کا طواف، صفا اور مروہ کی سعی اور بال کٹوا لینا، ترشوا لینا، تو عمرہ مکمل ہو گیا۔ آپ فرمایا کہ اس سے زیادہ صحیح اور کوئی حدیث نہیں ہے۔ اب یہ قرآن و حدیث سے دیکھ لیں، کیونکہ قرآن کو سب سے زیادہ سمجھنے والے خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہیں۔ اب اس میں عقلی دلیل دیکھیں، یہ جو لوگ ضد کرتے ہیں کہ نہیں بال ترشوانے نہیں ہیں، کٹوانے ہیں، منڈوانے ہیں، ٹینڈ کروانی ہے، تو آپ دیکھیں یہ معتبر عمل وہ ہوتا ہے جو نبی سے ثابت ہو۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں آپ یہ خیال کریں کہ دیکھیں جن زلفوں کی قسمیں اللہ کھا رہے ہیں، واللیل، کیا میرے محبوب تیری سیاہ زلفوں کی قسم، تو کیا سرکار ان کو اترا کر پھینک دیں گے؟ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ جو اللہ کو اتنی پسند ہو چیز اور نبی اس کو ترک کر دے۔ تو حدیثوں سے بھی یہی ثابت ہے کہ آپ نے عمرے میں بھی اور حج میں بھی آپ نے بال کٹوائے۔ آگے دیکھیں، یہ تو نہیں ہم کہہ سکتے کہ جس نے ٹینڈ کروا لی تو اس کا عمرہ نہیں ہوا یا حج نہیں ہوا، نہیں، افضل یہ ہے کہ جو عمل سرکار نے کیا اس میں اللہ کا حکم بھی پورا ہو گیا اور ہمارے لیے وہ سنت بھی ہو گئی، کیونکہ سنت زیادہ ہمارے لیے اہم ہے، کیونکہ سرکار قرآن و حدیث یعنی قرآن پاک جو اللہ نے فرمایا اس کو سب سے زیادہ صحیح سمجھنے والے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، اور وہ صحابہ جنہوں نے سرکار کی سنت کے مطابق عمل کیا ان کا عمل زیادہ معتبر ہے۔ تو سب سے یہ ثابت ہے کہ سرکار نے بھی بال کٹوائے، پورے روسترے سے سر صاف نہیں کروایا، اور کچھ صحابہ نے بھی بال کتروائے اور کچھ نے منڈوا بھی لیے، دونوں طرح بھی ہو جائے گا، لیکن افضل جو ہے عمرہ اور حج میں بال کٹوانا افضل ہے، کیونکہ جو معتبر صحابہ ہیں جن کو کوئی شک نہیں تھا انہوں نے بھی کٹوائے، اور خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پاک نے بھی بال کٹوائے۔ کٹوانا زیادہ معتبر ہے۔ اب بھی آپ دیکھیں گے جو بھی عمرہ کرنے کے لیے جاتا ہے کہ مروہ پہ جب 7 چکر پورے ہو جاتے ہیں تو وہیں لوگ کینچی سے تھوڑے تھوڑے بال کاٹ لیتے ہیں، کوئی بھی وہاں ٹینڈ نہیں کرواتا، اس طرح سے سر صاف نہیں کرواتے، تو باہر جا کر دکانوں پر بازار میں جا کر پھر کئی لوگ یہ اپنا شوق پورا کرتے ہیں۔ تو لیکن سنت یہی ہے کہ بال کٹواؤ، ٹینڈ نہ کرواؤ، پورے بال اس طرح سے صاف، سر صاف نہ کرواؤ۔ اللہ تبارک تعالیٰ قرآن و حدیث کو سمجھنے کی سرکار کے صدقے میں، حضرات کے صدقے میں توفیق عطا فرمائیں، آمین۔ اللہ حافظ۔